نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک اور ایپیسوڈ اپنی ناممکن خلافت دا امپاسبل کیلیفٹ سیریز کی لے کر، اور آج ہم اعتراض نمبر 27 کو ڈیل کریں گے۔ اور اعتراض نمبر 27 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پاور۔ آپ جو ہے نا صرف اقتدار کے لیے لگے ہوئے ہیں، یو آر نو ڈفرینٹ دین سو مینی ادرس۔ آپ کو بھی اقتدار چاہیے، ان کو بھی اقتدار چاہیے، اور اقتدار میں آ کے آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، آپ نے بھی لوگوں کی گردنیں کاٹنی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہری سی بات ہے، دا فرسٹ ورڈ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از بینگ سینیکل۔ تو یہ ایک سینیکل سا آرگیومنٹ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے زندگی کے اندر تو، اور باقی امت کے ساتھ بیچاری کے ساتھ بہت مسئلے ہوئے ہیں، بہت دھوکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمام حکمرانوں نے اور تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہی دھوکہ کیا ہے۔ ہاؤ ایور، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس ساتھ بہت زیادہ دھوکے ہو چکے ہیں تو اب میں جو ہے وہ ایک فرض کام کو بھی چھوڑ دوں اور میں کہنے لگ جاؤں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو ہے نا اس کو کرتا ہی نہیں ہوں؟ تو یہ ذرا غلط سی اپروچ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سمجھیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی بات سے خلافت ڈسپروو نہیں ہو رہی۔ خلافت کو ڈسپروو کرنے کا کچھ اور طریقہ ہے۔ آپ کی بات سے صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کی نیت کے اوپر شک ہے۔ ان کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ ہاں جی کام بہت ضروری ہے، لیکن اصل میں ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ ایسا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیت پہ کوئی شک کرے، پہلے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں نیت کے اوپر شک جو ہے وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی کچھ کر کے نہ دکھا دے آپ اس کے اوپر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ دوسری بات بڑی ضروری ہے کہ جب کوئی نیت پہ شک کرتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی فالسیفیکیشن ٹیسٹ تو دو نا، یہ تو بتاؤ نا کہ میں کیا کروں، میں الٹا لٹک جاؤں تو تم مان جاؤ گے، میں جان دے دوں تو تم مان جاؤ گے، میں ساری زندگی کے لیے قید ہو جاؤں، سجن میں چلا جاؤں تو تب تم مان جاؤ گے، کیسے تم کیسے مانو گے؟ تو میں آپ کو ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیتا ہوں۔ اگر جو لوگ خلافت کی بات کر رہے ہیں اور پاور میں آنا چاہتے ہیں اور طاقت میں آنا چاہتے ہیں، یس اٹ از اباؤٹ طاقت، آف کورس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ کو لمٹس نہیں بتا رہے طاقت کی، آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ کن صورتوں کے اندر آپ کو خلیفہ کو بھی اتارنا پڑے گا یا خلیفہ کے خلاف لڑنا پڑے گا، اگر وہ آپ کو لمٹس نہیں بتا رہے تو غلط لوگ ہیں۔ اور اگر وہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک لوگ ہیں، کوئی جماعت ہے، پارٹی جو بھی، وہ آپ کو اس پہ ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ بھائی خلیفہ فرض ہے، خلافت فرض ہے، یہ ہونا لازمی ہے، لیکن اگر خلیفہ یہ کرتا ہے تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے، اور وہ سب کچھ بھی قرآن و سنت سے ہونا چاہیے، تو یہ لوگ پھر اصل میں صحیح لوگ ہیں۔ تو بھائی ان سے آپ پوچھیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ کیا ہے، اگر آپ کو نہیں دیتے تو آپ ان کو بتائیں کہ کیا یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ آپ کو قابل قبول ہے کہ اگر خلیفہ جو ہے وہ شریعت کی لمٹس کے اندر نہیں رہتا اور کفر بواہ کرتا ہے تو پھر اس کو فائٹ کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ صرف کوئی حرام وغیرہ کرتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پھر تلوار نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ تو دس از ایکچولی دا اسٹرکچر ان وچ یو نیڈ ٹو تھنک۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن دیکھیں نا، یہ آپ جو طاقت کی بات کر رہے ہیں اور آپ طاقت مانگ رہے ہیں تو یہ مانگنا اچھا نہیں ہے۔ تو ادھر سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پہ اس قسم کا ایک آپ کہہ لیں دھڑا موجود ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پاور مانگتا ہے نا تو وہی بات سے نکلنا بدگمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے، یہ پاور کی بات کر رہے ہیں تو یہ 2 نمبر ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اپنے لیے تو کوئی پاور نہیں مانگ رہے، ہم تو اصل میں اسلام کے لیے پاور مانگ رہے ہیں، اسلام کے نظام کے لیے پاور مانگنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انسان تو فائنلی رول کرے گا۔ تو اب آپ کا پوائنٹ یہ ہوگا کہ نہیں، یہ اگر کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ذرا مس انڈرسٹینڈنگ سی ہے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں پہلے قرآن کی مثال دینا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر فرماتے ہیں، حضرت یوسف کے حوالے سے فرماتے ہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا حضرت یوسف نے کہ مجھے، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے نا بنا دو مالک، یا مجھے مقرر کر دو خزانوں کے اوپر اس زمین کے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وجہ بھی دے رہے ہیں، تو 2 کوالیفیکیشنز دے رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انی حفیظ علیم، تو میں حفاظت کرنے والا ہوں، حفیظ، تو میں ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کروں گا، حفاظت کروں گا، اور علیم، اور میں جو ہے نا ایکسپرٹ بھی ہوں، میں نالجیبل بھی ہوں، علم والا ہوں، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ان کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ ناؤ گوئنگ ٹو دی حدیث، بڑی مشہور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو در الغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
جس کے اندر انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے خود سنائی، انہوں نے بتایا کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے نا ایک پاور پوزیشن میں، ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں اسٹیبلش کر دیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مکہ مارا اور کہا کہ ابو ذر یہ نہ مانگو، کیونکہ یہ ذمہ داری والی چیز ہے، اور ذمہ داری والی چیز صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس استطاعت ہو، طاقت قوت ہو، اور تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے آخرت میں شرم کا باعث بنے گی، ڈسگریس بن سکتی ہے. تو اب اس سے پتہ لگا کہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس اہلیت نہیں ہے، اس میں مانگنے نہ مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، اہلیت نہیں ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو نہیں دیا جائے گا، لیکن مانگنے نہ مانگنے سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں تھوڑی سی یہ ڈسکشن بھی اور وجوہات کی بنا پہ بھی ہے، اور ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اگر کسی خلیفہ نے، خاص طور پہ خلفائے راشدین کی جب بات ہوتی ہے، تو اگر کسی نے چاہا کہ اس کو بنایا جائے تو یہ کوئی بری سی بات تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی تھنک دس تھنکنگ از کمپلیٹلی رانگ. جو خلفاء تھے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ خلفائے راشدین، وہ سب جانتے تھے کہ وہ کتنے کوالیفائڈ اور کتنے کیپیبل ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ہوائی جہاز ہے اور اس کا پائلٹ مر گیا، اور اب آواز دی جاتی ہے کہ جی یہ جہاز جس کے اندر اتنے 100 لوگ سوار ہیں، یہ ابھی گر جائے گا، ٹکر زمین سے اس کی ہو جائے گی اگر کوئی اہل بندہ نہ آیا سامنے جہاز اڑانے کے لیے. اب وہاں پہ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک کوئی بیٹھا ہے جس نے 1 مہینہ جہاز چلانے کا کورس کیا ہے، ایک اور بیٹھا ہے جس نے چھوٹا جہاز چلانے کا کورس کیا ہے، اور ایک بندہ بیٹھا ہے جس کا ایگزیکٹ یہی جہاز چلانے کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ 2-3 لوگ آپس میں جھگڑا کریں، وہ چھوٹے جہاز والا اور وہ 10 منٹ جہاز کی تعلیم لینے والا یا 2 دن تعلیم لینے والا، اور ایک کہے کہ میں نے بننا ہے، ایک میں نے بننا ہے، تو کیا اس بندے کو جس نے 30 سال یہی جہاز چلایا، اس کو اٹھ کے آنا نہیں چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی آئی ایم دا ایکسپرٹ، لیٹ می ڈو اٹ؟ تو میں آپ سب کو بچاؤں گا کس لیے کہ میرا یہ ایکسپیرینس اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. یہی سچویشن اسلام کے جہاز کی بھی ہے، یہی سچویشن. تو اصل میں جو ایکسپرٹ ہے اس کو بڑھ کے سامنے آنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ خلفائے راشدین نے ایسا کیا تو انہوں نے بہت صحیح کیا، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ وہ واحد فیصلہ جو اسلام جو ہے نا جمہور کو دیتا ہے، یہ وہ واحد فیصلہ ہے جو امت کے پاس یا اہل الحل والعقد کے پاس ہے. تو اس وجہ سے اگر فیصلہ انہوں نے کسی اور کے حق میں کر دیا جو کہ اسی طریقے سے ریزنیبلی کوالیفائڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں، لیکن انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کے اندر بھی وہ جو منیمم کوالیفیکیشن ہے وہ تو ساری موجود ہے، جو شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے، پھر مجھے چپ کر کے اس امت کی بات ماننی چاہیے، اور نہ کہ میں یوسرپر بن جاؤں اور میں کہوں کہ مجھے ہی بنایا جائے اور مجھے ہی کیا جائے. تو اگین یہاں پہ ہم نے اس مسکنسیپشن کا بھی جو ہے نا علاج کیا. پھر اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی ریوائولسٹ ہیں نا، ہمارے آپ کے جیسے لوگ جو کہ اس دین کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ سارے اپنے کسی تخت و تاج کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک نظام، ایک سٹرکچر، ایک سسٹم کو واپس لانا چاہتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کام جاری رہے گا. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے مسلمانوں کا اس بریک کے بعد، یہ جو 100 سال سے اوپر کی بریک آ گئی ہے، اس کے بعد جس نے خلیفہ بننا ہو سکتا ہے وہ آج پیدا بھی نہ ہوا ہو. تو یعنی ہم اس شخص کے لیے کام کریں جو آج پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن ہم اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام، ہم نظام کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. فرد کا مسئلہ نہیں ہے، فرد کے لیے کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پوری کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں قابل قبول ہے، امت کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی شرط نہیں ہے. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ویسٹرن کانسیپٹ کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، اللہ کے بندوں وہ خلیفہ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. اصل میں وہ ہر جمہوری لیڈر کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، اس سطح کے ہمارے جمہوری لیڈران کے اوپر بھی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے لیے تا حیات استثناء لے لی ہے. اب وہ جو کریں. وہ خلیفہ کے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ اس کا تو کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ہی ہے کہ میں شرع کی ڈومین سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. اس نے اپنے آپ کو قید کر لیے، اس نے اپنے ارد گرد ریڈ لائنز ڈیفائنڈ ہے، اور وہ ڈیفائن اس نے خود نہیں کی ہیں، وہ ڈیفائن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں ہمارے لیے، اور پریکٹیکلی ہمیں بتا کے گئے ہیں. تو اس بات کو سمجھیں، لمٹس کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنے سینسزم سے باہر آئیں. آپ کا یہ سینسزم، آپ کی یہ بدگمانی، اوور آل آپ کو کسی بندے کے اوپر اسپیسیفک پہ اعتراض ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ ضرور کریں، لیکن آپ کو یہ اوور آل بدگمانی پتہ ہے کیا کاسٹ کر رہی ہے؟ آپ کو یہ مسلمانوں کی جانیں کاسٹ کر رہی ہے، آپ کو یہ مسلمانوں کی ناموس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کاسٹ کر رہی ہے. آپ کو یہ اس وقت تو آپ کا قبلہ اول آپ کو کاسٹ کر رہی ہے، جس کو کہ وہ توڑنے پہ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ 3rd ٹیمپل قائم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کو کل کو یہ ایون آپ کا جو قبلہ دوم جو کعبہ ہے وہ بھی کاسٹ کر سکتی ہے.
تو اگر آپ نے اس سے باہر نہ آئے اس غلط سوچ سے، اور آپ نے یہ نہ سمجھا کہ اصل میں یہ ایک فرض ہے اور ہمیں اس فرض کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھا، تو پھر ہونا یہ ہے کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو پاور میں ہوگا، کوئی نہ کوئی تو رولر ہوگا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ جیسا شخص ہو جو کہ کھلم کھلا اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرے، اور ہمیں ہر محاذ کے اوپر ہمیں جو ہے نا ایک ایک کر کے وہ ہمیں توڑنے پہ، مارنے پہ، کچلنے پہ تلا ہو۔ تو اس میسج کو اوروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم اس خطرناک سچویشن سے باہر آئیں اور اسلام کے نظام کو اسٹیبلش کرنے والے بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔